सितारों की मौत लास्ट पार्ट। उसने दस्ताने नहीं पहन रखे थे? फरीदी ने हमीद की तरफ मुड़ के पूछा था। मेरा भी यही ख्याल है, हमीद भर्राई हुई आवाज में बोला। दूसरे दिन फरीदी अपने ऑफिस में हमीद से कह रहा था, इस बार मुजरिम चूक गया। जाए वारदात पर इस बार उसकी उंगलियों के निशानात मिल गए। हमीद साहब, अगर वो सिरिंज तुम्हारी मसहरी के नीचे न मिलती तो इस बार भी वो महकमा सुराग रसानी के हाथ से गया था। आखिर वो है कौन? अरे मैं जादूगर थोड़ी ना हूँ। अभी तक की रिपोर्ट तो यही है कि इस किस्म के निशानात ना तो मुसद्दका निशानात के फाइल में मिल सके हैं और न गैर मुसद्दका निशानात के फाइल में। और दूसरी बात सुनो, इस सयाल के तज्जिए की रिपोर्ट भी आ गई है। जो सिरिंज उसमें भरा हुआ था, उसका अगर एक कतरा भी तुम्हारे जिस्म में पहुंच जाता तो तुम दूसरी सांस नहीं ले सकते थे। आखिर आपने किस बिना पे ये जाल बिछाया था? मेरा ख्याल था कि कातिल हर उस आदमी को मारने की कोशिश करेगा जो उसके और आशा के दरमियान आने की कोशिश करेगा। कमल कुमार रकाबत का शिकार हुआ था, मगर कारतूसों पे तो बहजाद की उंगलियों के निशानात मिले थे। मुश्किल काम नहीं है भाई, तुम मेरे लिए 2 कारतूस निहायत आसानी से चुरा सकते हो, जिन्हें मैं अपनी पेटी में रखता हूँ, और फिर ये तुम्हारा काम है कि तुम उन पर अपनी उंगलियों के निशानात छोड़े बगैर इस्तेमाल भी कर डालो। सुनो, शाहिद के सीने पे जो खंजर पाया गया था वो उसी जगह दूसरी बार घोंपा गया था, वो भी लाश ठंडी हो जाने के बाद। उसके केस की फाइल में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी मौजूद है और वही इस हकीकत का इजहार करती है। लेकिन अफसोस कि वो केस रवा रवी में डील किया गया था, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जिस खंजर से शाहिद कत्ल किया गया था उसे उसके सीने से निकाल के उसकी जगह दोबारा घोंपा गया था, जिस पर बहजाद की उंगलियों के निशान थे। इसी तरह बकिया पिछले केसों में भी यही किया गया था कि पुलिस के रिकॉर्ड में एक पुरस्कार आदमी की उंगलियों के निशानात का इजाफा होता रहे, और फिर जब असल मुजरिम ये देखे कि आइंदा किसी केस में उसके फंस जाने के इम्कानात पैदा हो गए हैं तो बहजाद को धोखा देकर पुलिस के सामने कर दे। वो ऐसे ही मौका था जब हम बहजाद की लाश से 2-4 हुए थे। क्या तुम यही नहीं चीखते रहे थे कि बहजाद ने हम में से किसी को कत्ल करने के लिए हम पर छलांग लगाई थी? बहरहाल वो सारे पुरस्कार निशानात मुर्दा बहजाद की उंगलियों के ही थे। देखा जाए अगर तो बादियो नजर ये केस खत्म हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि बहजाद ने अपने 4 लाख रुपए क्यों साफ कर दिए, जबकि कमल कुमार को वो उसी तरह चुपचुपाते कत्ल भी कर सकता था जैसे शाहिद को किया था। और सुन लो, ये शाहिद भी किसी जमाने में आशा का मंजूर नजर रह चुका है। जिंदा होता तो यही दलील पेश करता अपने बचाव के लिए, हमीद बोला, और शायद इस कत्ल का इल्जाम उसकी नानी के सर थोपने की कोशिश करता। और यही हकीकत भी है जनाब कर्नल साहब, वो उसकी नानी का कोई आदमी था पिछली रात। उसे मत भूलो कि नानी खुद आशा की मौत का खतरा मोल नहीं ले सकती। उन तीनों गोलियों में से कोई आशा के भी लग सकती थी। सुनो, तुम बैकवक्त 10 गेंदें इस तरह उछाले कि उनके दरमियान 1 इंच का फासला न हो, लेकिन तुम जिस गेंद पर भी निशाना लगाने को कहोगे उसी के चीथड़े उड़ेंगे। 10 आदमियों को बराबर से दौड़ाओ, जिसे कहोगे उसी को गिराऊंगा, लेकिन उनमें से एक तुम्हारा भाई भी हो तब तुम मुझे किसी मशाकी का सबूत पेश ना करने दोगे, क्या समझे? हालांकि तुम भी मेरे निशाने से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं नहीं समझा। कातिल ख्वाह कितना ही बड़ा निशानेबाज रहा हो, आशा की नानी उस पर एतबार ना करती, लेकिन कातिल खुद अपनी जिम्मेदारी भी सब कुछ कर गुजरता है। शऊरी तौर पे वो आशा को बेअंदाजा चाहता है, लेकिन उसके लाशऊर में उसके लिए बेअंदाजा नफरत भी मौजूद है, क्योंकि वो खुद उसकी तरफ मुतवज्जा होने के बजाय दूसरों को चाहने लगती है। लिहाजा लाशऊर की यही नफरत इस यकीन की शक्ल में शऊर पे मुनक्किस होती है कि उसकी मशाकी सिर्फ कमल कुमार ही तक महदूद रहेगी, आशा को कोई गुजर ना पहुंचेगा। हालांकि बंदूक तो लो बोर्ड थी जिसके कारतूस की गोलियां 2.5 फीट के दायरे में फैलती हैं। इनमें से कोई भी आशा का काम तमाम कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जहन्नम में जाए, पता नहीं उसकी नानी उसके साथ किस तरह पेश आती होगी। वो तो अब भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। हमीद ने बुरा सा मुंह बना के कहा, इस पार्ट खत्म हो चुका उसका ड्रामे का, ओके, उसे भूल जाओ। अब उधर का रुख किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरीदी कुछ कहने वाला था कि फिंगरप्रिंट सेक्शन का इंचार्ज कमरे में दाखिल हुआ और कुछ कागजात फरीदी के सामने रखे। ये तीनों सेट एक ही आदमियों के हैं। गुड, शुक्रिया। इंचार्ज के जाने के बाद फरीदी ने फोन पे यकबार दीगरे कई नंबर डायल किए और हर नंबर पे कहता रहा, मृदंग
جہاں بھی ملے گرفتار کرو۔ مردنگ؟ حمید نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ پر خوردار، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب وہ اس کی گرد بھی نہ پا سکیں گے کیونکہ وہ سرنج پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ 3 دن سے مردنگ کی تلاش جاری تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اخبارات میں اس کیس سے متعلق تفصیلات شائع ہو گئی تھیں اور محکمہ سراغ رسانی کی طرف سے اپیل بھی شائع ہوئی تھی کہ ڈائریکٹر بہزاد کو فلم کے لیے مالی امداد دینے والا رضاکارانہ طور پہ سامنے آ جائے کیونکہ اس سے کیس کے بعض اہم پہلوؤں پہ روشنی پڑ سکے گی۔ لیکن ابھی تک ایسا ایک بھی آدمی سامنے نہیں آیا تھا۔ آشا کی نانی کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے گرد پھرتی تھی، ان کی بلائیں لیتی تھی، حمید سے اپنی تلخ کلامیوں کی معافی مانگتی تھی، اور آشا وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اب یہ بھی ہاتھ سے گئی۔ دفتر اسے شمبھو سیٹھ کی سیکریٹری جینی کا خیال آیا۔ وہ اسے بہت پسند آئی تھی لیکن ایسی نہیں معلوم ہوتی تھی کہ فلرٹ کرنے کا موقع دیتی۔ اب تو اس سے ملنے کے امکانات بھی نہیں رہتے، کس بہانے سے ملتا۔ سوچ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور ریسیور کان سے لگاتے ہی حمید کی بانچیں کھل گئی کیونکہ دوسری طرف سے شمبھو سیٹھ بول رہا تھا، کہہ رہا تھا کیا کرنل صاحب موجود ہیں؟ خدارا ان سے کہیے کہ وہ نسخہ مل گیا جو مجھ پر کرم کر دیں، کہیے تو میں خود ہی حاضر ہو جاؤں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ فریدی لائبریری میں تھا۔ حمید اسے ہولڈ آن کروا کے لائبریری میں آیا۔ پیغام سن کے فریدی بولا، اس سے کہہ دو ہم خود آتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں شمبھو سیٹھ کی کوٹھی میں روانہ ہو گئے۔ شمبھو تک پہنچنے میں دیر نہ لگی، کمرہ بدستور بدبو سے گونج رہا تھا اور وہ اپاہجوں والی کرسی پہ بیٹھا چندیائی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ یاد کر کے بتائیے، کیا ان پھولوں پہ جو آپ نے کھائے تھے اس کے درخت پہ کیا نیلے رنگ کی چھوٹی چھوٹی چنیاں جیسی تھیں؟ ہاں تھی تو گڈ۔ اب آپ کا شافی علاج ہو جائے گا، ذرا اپنے ہونٹ تو دکھائیے، آپ مجھ سے زیادہ نفرت کرنے لگیں گے، شمبھو نے رقت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے شمبھو سیٹھ، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہر ماہ 1000 روپے خیرات کرتے ہیں۔ ارے میں کس لائق ہوں؟ اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور حمید کو اتنی کراہیت آئی کہ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر فریدی کی آواز پر ہی آنکھیں کھلی تھیں جو کہہ رہا تھا، بیٹے مردنگ بڑا شاندار میک اپ ہے۔ حمید نے اس کے ہاتھ میں اشاریہ 4-5 کا ریوالور دیکھا جو وہ شمبھو سیٹھ کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ پھر بھی تم مجھے زندہ نہیں گرفتار کر سکو گے، پرسکون لہجے میں جواب ملا تھا۔ اس بار حمید نے مردنگ کی اصلی آواز سنی تھی۔ وہ اچھل پڑا، کہہ رہا تھا، یا تو مجھے دوری سے گولی مار دو، قریب آؤ گے تو تمہارے بھی پرخچے اڑ جائیں گے۔ میں نے کبھی شکست تسلیم نہیں کی، ویسے اب میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا کیونکہ جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے وہ بھی مجھ سے اب اور شدت سے نفرت کر رہی ہوگی۔ پہلے تو میری باتوں پہ کم از کم ہنس تو لیا کرتی تھی اور اب میرے دل کی کلی وقتی طور پہ کھل جاتی تھی۔ اب میں جی کر کیا کروں گا؟ تم اس طرح مجھے بے نقاب نہ کرتے تب بھی میں خودکشی کر ہی لیتا۔ اچھا تو اس وقت مجھے کیوں بلایا تھا؟ فریدی اسے گھورتا ہوا بولا تھا، بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ دیکھ لو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ گفتگو کے دوران مجھے بے خبر سمجھ کے مجھ پر جھپٹ پڑنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کہ اس نے پیروں پہ پڑی ہوئی چادر ہٹائی، چھوٹا سا بم رکھا تھا اور اس کی انگلی سوئچ پر تھی۔ ہاں تو کرنل فریدی، میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ مرنے سے پہلے فخر سے کہہ سکوں کہ تمہیں بھی دھوکہ دے گیا۔ تم مردنگ سے اتنی دیر تک گفتگو کرتے رہے لیکن پہچان نہ سکے، لیکن چونکہ تمہاری صلاحیتوں سے میں بخوبی واقف ہوں اس لیے احتیاطاً یہ بم رکھ لیا۔ میں بہت بڑا آدمی ہوں کرنل فریدی، عرصہ دراز سے زندگی کے اسٹیج پہ ڈبل رول کر رہا ہوں۔ بہزاد میرا پارٹنر تھا لیکن صرف میری مردنگ والی شخصیت سے ہی واقف تھا۔ بحیثیت شمبھو سیٹھ ابھی حال ہی میں واقف ہوا تھا جب میں نے سنجوکتا کے لیے مالی امداد دی تھی، محض اس بنا پہ کہ وہ ہیروئن کے رول کے لیے آشا کو منتخب کر چکا تھا۔ میں نے بے حیثیت مردنگ اسے رائے دی کہ آشا کو سنجوکتا بنائے اور وعدہ کیا کہ شمبھو سیٹھ سے فائنانس دلوا دوں گا۔ اس وقت تک یہ کمل کمار کمبخت بیچ میں کودا نہیں تھا۔ پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ اسی صورت میں معاہدہ کرے گی جب ہیرو کا رول کمل کمار کرے گا تو مجھے آگ لگ گئی۔ میں نے کہا بلا سے 4 لاکھ جائیں لیکن اسے تو میں ختم کروں گا کیونکہ اس سے آشا کی شادی کے امکانات پیدا ہو سکتے تھے۔ ہاں تو وہ میرا دوست تھا، ہم دونوں بلیک میلنگ کر کے بڑھے تھے، وہ اپنے حصے کا روپیہ اڑا دیتا تھا اور میں جمع کرتا تھا، حتیٰ کہ اتنی رقم ہو گئی کہ میں کوئی بڑا کاروبار کر سکوں۔ پھر میں نے شمبھو سیٹھ کی حیثیت اختیار کی کہ جس کا علم اسے بھی نہ ہونے پایا۔ بلیک میلنگ کے سلسلے میں بہت بڑے بڑے خاندان میرے اب بھی شکار ہیں جن سے میں بڑی بڑی رقومات وصول کرتا ہوں۔ جینی میری سیکریٹری اس کاروبار میں دیکھ بھال کرتی ہے
لیکن اس کو کچھ علم نہیں. وہ تو سمجھتی ہے کہ میرے پاس آنے والے نجی خطوط میرے رشتہ داروں کے ہوتے ہیں یا ان لوگوں کے جنہیں میں خیرات کے طور پہ رقومات دیا کرتا ہوں. ان خطوط میں بظاہر کچھ نہیں ہوتا، لیکن خیر سگالی کے جملوں کے درمیان مخصوص قسم کے اشارے پوشیدہ ہوتے ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں یا میرے شکار. میں ان خطوط کی جواب لکھواتا ہوں، وہ بھی بظاہر خیر سگالی ہی سے تعلق رکھتے ہیں. کرنل فریدی، لڑکی کو عدالت میں نہ گھسیٹنا. وہ بہت اچھی لڑکی ہے، دنیا میں واحد ہستی ہے جس پر مجھے رحم آیا ہے، ورنہ میں خود کو صرف اسی کے سامنے بے حد ذلیل تصور کرتا ہوں. وہ بیچاری میرے لیے روتی ہے، کہتی ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ بدبو برداشت کر سکتی ہوں. اس سے پہلے کوئی لڑکی 10-15 دن سے زیادہ ٹک نہیں سکی اور میں بہک گیا. اوہو، میں کہہ رہا تھا بہزاد میرا پارٹنر تھا، میں نے کئی خون کیے ہیں. میں تمہاری وہ رپورٹ قطعی درست ہے جو تم نے اخبارات کو دی ہے. واقعی میں نے اس قربانی کے بکرے کی حیثیت سے رکھ چھوڑا تھا. میں نے اس لیے ہر واردات سے پہلے جائے واردات پہ اس کی انگلیوں کے نشانات پائے جانے کا انتظام بھی میں کرتا تھا. اس شام جب تم لاڈو کے دفتر آئے تھے میں اس کے فلیٹ میں موجود تھا. وہ سنجوگتا کے غم میں صبح ہی سے پی رہا تھا. میں نے سوچا بہت اچھا موقع ہے، لہٰذا میں تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا تھا. جیسے ہی تم نظر آئے میں نے اس کے ہاتھ میں خنجر تھما کے اسے تمہارے اوپر ڈھکیل دیا. اگر وہ زندہ بچ جاتا تب؟ فریدی نے پوچھا. وہاں سے اسپتال تک کے راستے میں کسی نہ کسی طرح تو میں اسے ختم کر دیتا. اب تم بتاؤ کہ تمہیں شمبھو سیٹ پہ کیسے شبہ ہوا؟ بدبو کی وجہ جان کا. ساری دنیا میں پائی جانے والی نباتات کے متعلق میری وسیع معلومات ہیں. بلا شبہ برازیل کے جنگلوں میں سیب کی شکل کا ایک زہریلا پھل پایا جاتا ہے، لیکن اتنا زہریلا نہیں ہوتا کہ تمہارا سا حال ہو جائے. صرف بخار آتا ہے اس کے کھانے سے، معمولی سے پھنسیاں بھی آ جاتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. تم نے کسی سے اس پھل کے متعلق سن کے مبالغہ آرائی کی. بہرحال میں نے تمہاری سیکریٹری کے آفس سے تمہاری انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیے ہیں اور بحیثیت مردنگ تم نے اپنی انگلیوں کے نشانات میری کرسی کے ہتھے بھی چھوڑے تھے اور بحیثیت نامعلوم حملہ آور سرنج پر. مجھے اپنی کامیابی کا اتنا ہی یقین تھا کہ میں نے دستانے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. اچھا اب پیچھے ہٹ جاؤ، ہٹو، خود کو قانون کے حوالے کر دو. لیکن جملہ پورا ہونے سے قبل ایک دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور گہرا دھواں کمرے میں پھیل گیا. حمید فریدی کا ہاتھ پکڑ کے دروازے کی طرف جھپٹا اور باہر نکل آیا. کافی دیر تک کھڑکیوں سے گہرا دھواں پھوٹتا رہا. وہ سمجھے شاید عمارت میں آگ لگ گئی. فریدی نے حمید سے کہا کہ کہیں قریب سے فائر بریگیڈ کے لیے فون کریں. کچھ دیر بعد فائر بریگیڈ پہنچ گئی، لیکن اب کھڑکیوں میں دھواں نہیں تھا. وہ جھپٹ کے اندر پہنچے. اپائیجوں والی کرسی خالی پڑی تھی. او دھوکا! فریدی دانت پیس کے غرایا. نکل گیا. ساری عمارت چھان ماری گئی تھی، لیکن مردنگ یا شمبھو سیٹ کا پتہ نہیں تھا. دوسرے دن اخبارات میں کرنل فریدی کی اس شکست کی داستان بڑی دلچسپی سے پڑھی گئی تھی. یہ ستاروں کی موت کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوا اور اس کا جو اگلا پارٹ ہے وہ ستاروں کی چیخیں ہیں. ضرور سنیے گا اور اگر کچھ اچھا لگتا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. شکریہ.